العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے، سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے۔ عقل جو اس کے ساتھ ہے، عقل وہی فتین ہے، عقل جو اس کے ساتھ ہے، عقل وہی فتین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ فقال الکلمۃ، ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا الکلمہ، الکلمہ میں تین چیزیں ہیں، ایک الف لام ہے، ایک کلم ہے اور ایک تا ہے۔ تینوں چیزوں کے متعلق بحث فرمائیں گے، لیکن سب سے پہلے انہوں نے بحث فرمائی کلم سے۔ ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلم سے بحث فرمائی۔ ہم جب قافیہ پڑھتے تھے تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ قافیہ میں سب سے پہلے الف لام پہ بحث ہوتی ہے کہ الف لام کون سا ہے، پھر کلم کے متعلق بحث ہوتی ہے اور پھر تا کے متعلق بحث ہوتی ہے، ترتیب سے۔ لیکن ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پہ ترتیب کو مد نظر نہیں رکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وجہ بڑی خاص ہے۔ ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے کلم کے متعلق بحث فرمائی، اور اس میں دو چیزیں آئیں گی، کلم مشتق ہے یا نہیں، اور یہ صیغہ کون سا ہے، دو ہی بحثیں ہیں اس میں۔ تو ہمارے سبق میں صرف ایک ہی بحث آئے گی، یعنی سبق نمبر 4 میں، کہ کلم مشتق ہے کہ نہیں۔ تو ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے کلم کے متعلق بحث فرمائی۔ اس کی ایک وجہ تو عام کتابوں میں بھی لکھی ہوتی ہے کہ کلم اسم ہے، الف لام اور تا اس کی جزء ہیں، تو اسم کو جزیات پر فوقیت حاصل ہے، تو اس لیے کلم کے متعلق بحث فرمائی۔ لیکن میں تھوڑی اس کی گہرائی میں گیا تو مجھے پتہ چلا صرف یہ ایک وجہ ہی نہیں ہے جو کتابوں میں لکھی ہوتی ہے، اس کی 2-3 اور وجہ بھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلم جو ہے یہ کلی ذاتی ہے، الف لام اور تا یہ ہے کلی عرضی، اور ظاہر سی بات ہے ہم منطق بھی جب پڑھتے ہیں تو کلیات خمسہ میں سے سب سے پہلے کلی ذاتی پڑھائی جاتی ہے، اور پھر کلی ذاتی کی 3 قسمیں پڑھائی جاتی ہیں، اس کے بعد کلی عرضی پڑھائی جاتی ہے اور اس کی 2 قسمیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ ذات کے متعلق بحث پہلے ہونی چاہیے اور عرض کے متعلق بحث بعد میں ہونی چاہیے، کیونکہ ذات ہے تو عرض ہے، ذات نہیں ہے تو عرض بھی نہیں ہے۔ بھئی کلی ذاتی ہے انسان، یہ کلی ذاتی ہے، نو ہے، اور کلی عرضی کیا ہے؟ ہنسنا، خاصہ ہے ہنسنا۔ اب انسان ہے تو ہی ہنسنا ہے، انسان نہیں ہے تو ہنسنا کہاں سے آیا؟ تو کلی ذاتی ہے تو کلی نوعی ہے، کلی ذاتی ہے تو کلی عرضی ہے، کلی ذاتی نہ ہو تو پھر کلی عرضی کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ تو کلم چونکہ یہ کلی ذاتی ہے، الف لام اور تا یہ کلی عرضی ہیں، اور کلی عرضی میں سے یہ خاصہ ہیں، اور خاصہ کی 2 قسموں میں سے یہ خاصہ غیر شامل ہے، جبکہ کلم جو ہے نا یہ کلی ذاتی ہے، اور کلی ذاتی کی قسم میں سے یہ جنس ہے، یہ جنس ہے۔ تو لہٰذا کلم کے متعلق بحث کرنا پہلے بنتا ہے، الف لام اور تا کے متعلق بحث کرنا بعد میں ہے۔ اور یہ تنبیہ ہے کہ بیٹا جو الف لام اور تا کے متعلق پہلے بحث کرتے ہیں ان کی اصلاح فرمائی گئی ہے کہ جنس کے متعلق کلی ذاتی کے متعلق پہلے بحث کرو، عرض کے متعلق بعد میں بحث کرنا، کیونکہ ذات پہلے ہے، عرض بعد میں ہے۔ کلی ذاتی اور کلی عرضی میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے، جہاں پر کلی
عرضی ہوگی وہاں ذات ضرور ہوگی، لیکن جہاں پر ذاتی ہو ضروری نہیں کہ وہاں کلی عرضی بھی ہو. تو لہٰذا کلی عرضی کی سے بحث بعد میں ہوگی، کلی ذاتی سے بحث پہلے ہے. یا آپ یوں سمجھ لیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ جو کالم ہے یہ ہے جوہر، قائم بنفس ہی ہے، اور جو الف لام اور تا ہے یہ قائم لغیر ہی ہیں. اکیلے تو یہ آتے نہیں ہیں، یہ کسی نہ کسی کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، غیر کے ساتھ قائم ہوتے ہیں. تو جو قائم بنفس ہی ہوتا ہے ظاہر ہے وہ پہلے بحث کرنے کا حقدار ہے کہ جو قائم بنفسی ہے پہلے اس کے متعلق جانا جائے، پھر جو اس کے ساتھ قائم ہیں پھر ان کے متعلق بات کی جائے. تو کالم یہ جوہر ہے، قائم بنفسی ہی ہے، اور الف لام اور تا یہ عرض ہیں، قائم لغیری ہی ہیں. تو لہٰذا جو ہے نا قائم بنفس ہی سے پہلے بحث ہوگی، قائم لغیری سے بعد میں ہوگی. یا یوں سمجھ لیں کالم جو ہے یہ موقوف علیہ ہے، اور الف لام اور تا یہ موقوف ہیں. موقوف علیہ ہوتا ہے تبھی تو موقوف ہوتا ہے. تو جب تک موقوف علیہ نہ ہو تو موقوف کہاں سے ہوگا؟ تو موقوف علیہ اور موقوف میں پہلے موقوف علیہ ہوتا ہے، موقوف بعد میں ہوتا ہے. تو اس واسطے جو ہے نا ملا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلے کالم کے متعلق بحث فرمائی اور اس کے متعلق بتایا کہ یہ مشتق ہے، کس کے نزدیک مشتق ہے اور کس کے نزدیک مشتق نہیں ہے. قیل ہی والکلام مشتقان من الکلم بتسکین اللام. اس عبارت میں ملا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بلاغت کی 3 اصطلاحات کا استعمال فرمایا ہے. پہلی اصطلاح یہ ہے کہ یہ جملہ قیل ہی والکلام یہ جملہ خبریہ ہے، اور جملہ خبریہ کے حقیقی مقصد 2 ہی ہوتے ہیں، فائدۃ الخبر، لازم فائدۃ الخبر. ان دونوں میں یہ استعمال نہیں ہوا. پھر اس جملہ خبریہ کو کس غرض سے لے کے آئے؟ حقیقی غرض تو ہے ہی نہیں، فائدۃ الخبر، لازم فائدۃ الخبر. جملہ خبریہ کی مجازی اغراض میں سے ایک غرض ہے اظہار ضعف. اظہار ضعف کا استعمال ہوا ہے. اظہار ضعف کا مطلب ہے کمزوری ظاہر کرنا. یعنی ملا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پہ اظہار ضعف والی اصطلاح لے کے آئے کہ یہ جو مسلک میں بتانے والا ہوں، اس جملہ خبریہ میں جو بات ہے وہ کمزور ہے، کمزور مذہب ہے، اور جو لوگ اس مذہب کو جمہور کا مذہب کہتے ہیں ان کی بات ٹھیک نہیں ہے. دوسری اس میں بلاغت کی اصطلاح تشویق الی المتأخر ہے، یعنی مسند الیہ کو مقدم کرنا اور شروع میں کوئی ایسا لفظ لے کے آنا جو لفظ ندرت اور غربت کی طرف اشارہ کرتا ہے، تاکہ آنے والی بات کو مخاطب غور و فکر اور شوق سے سنے. اب جب کہا گیا نا کہ کہا گیا ہے کلمہ اور کلام، جب اتنی بات ہوئی تو سننے والے کو اتنا پتہ چل گیا، کیونکہ قیلہ کا لفظ استعمال ہے تو یہ مذہب کمزور ہے. لیکن مذہب ہے کیا؟ کلمہ اور کلام کے متعلق کیا کہا گیا ہے اور یہ کیا کمزور ہے؟ تو پھر اس کو اگلی بات سننے کا شوق ہوا. تو پھر ملا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرما دیا مشتقان من الکلم. کہا گیا ہے کہ کلمہ اور کلام یہ دونوں کلم سے مشتق ہیں. اب جب یہ کہا گیا تب اس کو پتہ چلا، اس کو اگلی بات سننے کا شوق ہوا کہ اس کی دلیل کیا ہے، وجہ کیا ہے، پھر اس پر یہ اعتراض ہے. تو مطلب ملا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی عبارت کو تشویق الی المتأخر، یعنی ملا جامی آپ جتنے لفظ پڑھیں گے آپ کو اندر اتنا شوق پیدا ہوگا کہ آپ مزید اور پڑھیں، پھر آپ اور پڑھیں گے تو اس کا آگے والوں کے ساتھ اس طرح تعلق ہوگا، آپ کہیں گے اور پڑھیں. اسے کہتے ہیں تشویق الی المتأخر. تو تیسری جو بلاغت کی اصطلاح اس میں استعمال کی گئی ہے وہ ہے مراعات الترتیب الفطری. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ مسند الیہ کو جب ذکر کرنا ہو تو فطری ترتیب کے مطابق ذکر کیا جائے، یعنی فطرتاً حقیقتاً جو پہلے ہے اس کو ذکر پہلے کیا جائے، جو بعد میں ہے اس کا ذکر بعد میں کیا جائے. اب مسند الیہ یہاں پر 2 ہیں، ہیا
والکلام، یعنی کلمہ اور کلام. اور یہ ظاہر سی بات ہے، پیچھے تفصیل سے یہ گفتگو ہو چکی ہے، کلمہ کلام پر مقدم ہے، جز کے اعتبار سے بھی، مفہوم کے اعتبار سے بھی، لکھنے کے اعتبار سے بھی، ذہن میں آنے کے اعتبار سے بھی، ہر لحاظ سے جو کلمہ ہے وہ کلام سے مقدم ہے. تو جب کلمہ کلام سے مقدم ہے فطرتاً، تو اسی ترتیب سے ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو مسند الیہ میں سے جو فطرتاً پہلے تھا اس کو پہلے ذکر فرمایا کلمہ، جو فطرتاً بعد میں تھا اس کو بعد میں، اور جو عبارت بنائی ہیا والکلام. تو دو مسند الیہ ہیں، تو اس میں سے جو فطرتاً پہلے تھا اس کا ذکر پہلے فرمایا، جو فطرتاً بعد میں ہے اس کا ذکر بعد میں. اس کو کہتے ہیں مراعات الترتیب الفطری جی، یہ بھی بلاغت کی اصطلاح ہے. تو دیکھیں ایک ہی عبارت ہے، اس میں بلاغت کی تین اصطلاحیں، اور یہ تو وہ ہیں جو میری سمجھ میں آئی. تو جس کو بلاغت اور اچھی آتی ہے اس کو اور چیزیں سمجھ آئیں گی. پھر میں آپ کو اس سے زیادہ حیران کن بات بتاؤں، ایک عجیب و غریب ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے الفاظ کا آگے پیچھے کے ساتھ تعلق بتاؤں. اس میں ایک لفظ ہے مشتقان. آپ مشتقان پہ غور کریں. مشتقان، اس کے حروف اصلی شین قاف قاف ہیں، شق ان سے ہے، شین قاف قاف، یعنی ایک حرف اصلی دو مرتبہ ہے، مضاعف ہے. تو ایک حرف اصلی اس میں دو مرتبہ ہے، تو مشتقان اس کے فاعل بھی دو ہیں، کلمہ اور کلام. تو ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے مفعول بھی دو لے کے آئے، ایک علی الکلم من الکلم اور دوسرا بتسکین اللام، دونوں غیر صریح ہیں. کیسی عجیب والی بات ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو مشتق ہے یہ دو مرتبہ متعدی ہوا ہے، یعنی شکا یا شکو، یہ جو مضاعف ہوتا ہے مضاعف ثلاثی، جب وہ باب ناصر ینصر سے ہو تو وہ متعدی ہوتا ہے، جب مضاعف ثلاثی باب ضرب یضرب سے ہو تو وہ لازم ہوتا ہے. تو یہ شکا یا شکو کیونکہ یہ ناصر ینصر اس کا باب ہے تو یہ پہلے متعدی ہے. جب اس کو مزید فی کی طرف لے کے آئے، باب افتعال میں لے کے آئے، اور باب افتعال موافقت افعال میں ہوتا ہے، اور افعال کا ایک خاصہ ہے کہ وہ متعدی کو لازم بھی کر دیتا ہے، تو اس نے متعدی کو لازم کر دیا. پھر اس لازم کو، شکا پہلے متعدی تھا، پھر باب افتعال پہ آ کے یہ لازم ہو گیا، پھر اس کو حروف جارہ کے ساتھ دوبارہ متعدی کر دیا، تو دیکھا یہ متعدی دو مرتبہ ہوا. تو شکا میں ایک حرف اصلی دو مرتبہ ہے، اس کے فاعل بھی دو ہے کلمہ اور کلام، اس کے مفعول بھی دو ہیں من الکلم اور بتسکین اللام، اور متعدی بھی یہ دو مرتبہ ہوا ہے. کیسی مناسبت ہے ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت کے آگے اور پیچھے کے ساتھ. یہ ہے حیران کر دینے والی بات. تو آج کے لیے اتنا ہی. جمہور کے نزدیک یہ مشتق نہیں ہے، بعض کے لیے نزدیک یہ مشتق ہے. اس پر انشاءاللہ تفصیلی دلائل اور تفصیلی ذکر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہوگا.